बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है बुध का। मंगल को यानी कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुलाकात हुई अडयाला जेल में। उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें दो मजीद खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, दावा किया है, खबर दी है, उस पर भी बात करेंगे। 26वीं तरमीम पे मैं बात नहीं कर सका, जो सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी लड़ाई चल रही उन पर मैं बात नहीं कर सका, उस पर भी जो है वो बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की कल जो मुलाकात हुई है बहनों के साथ, और बाकी चीज़ें तो सारी मैं बता चुका हूँ। मैंने कल फिर एक और चीज़ चेक की कि क्योंकि जो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके आता है अडयाला जेल में, तो पार्टी के कुछ ज़िम्मेदारान तक इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस मैंने चेक किया कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस खान साहब तक पहुँची, ख़ास तौर पे सुहेल आफरीदी साहब के मामले में, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब को मुलाकात नहीं करने दी जा रही और काबीना का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब को मुलाकात में ये शेयर किया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आर्जी तौर पर 10 रुकनी काबीना अनाउंस कर देंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी तो फिर वो फैसला करेंगे कि उन 10 में से भी किसको रखना है, किसको निकालना है, और मज़ीद कौन कौन से वज़रा जो है वो ऐड करने हैं। इस हवाले से इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को पैगाम भिजवाया है कि मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। काबीना के हवाले से आप जो भी फैसला करना चाहते हैं KPK में, आप मेरे कप्तान हैं। आप मेरी टीम के कप्तान हैं और आप जो बेहतर फैसला करना समझते हैं वो आप कीजिए। मेरी तरफ से आप मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। मैंने फिर ये भी पूछा कि क्या इमरान खान साहब ने कोई नाम ये भी कहा है कि इसको लाजमी रखें, इसको लाजमी रखें। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस हवाले से मैं आपको खबर पहले दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने सिर्फ जो है मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से कहा था कि उनको लाजमी रखें, और फिर दूसरी मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर सुहेल आफरीदी पे छोड़ता हूँ। और फिर सुहेल आफरीदी साहब को मैंने आपको बताया था कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुज़म्मिल असलम साहब को वो काबीना में शामिल करेंगे, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब उनको काबीना में शामिल नहीं करेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल करना चाहते हैं, तो फिर इमरान खान साहब खुद अडयाला से अनाउंस करें कि बैरिस्टर सैफ को मैं काबीना में शामिल कर रहा हूँ। बाकी इमरान खान साहब ने जो बल्दियाती इलेक्शन है उनके हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो खैर पार्टी PTI जब मुनासिब समझेगी वो बताएगी, क्योंकि इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आपने वो गलती नहीं करनी जो आपने 8 फरवरी के मौके पे की थी, और जिन PTI के कुछ 2-3 रहनुमाओं के दबाव में आके एक फैसला जो होने जा रहा था 8 फरवरी को नहीं होने दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब वो गलती आपने नहीं दोहरानी। इस हवाले से PTI खुद अनाउंस कर देगी। और बाकी एक तंजीमी ओहदेदार ने खान साहब को पैगाम भेजा था कि मुझे पता चला है कि आप मुझे ज़िम्मेदारी से हटाने लगे हैं, ओहदे से हटाने लगे हैं, तो अगर आप मुझे हटाने लगे हैं तो आप हुक्म कीजिए, मैं खुद मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनको ओहदे से नहीं हटा रहा। ये हो गई चीज़ें। बाकी मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है, एनालिसिस दिया है, खबर दी है, उस पे बात करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब का भी एनालिसिस ये था कि इमरान खान साहब इस लड़ाई में शिद्दत लाना चाहते हैं, और उसके लिए एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि PTI के जो लोग, ज़ाहिर है उन्होंने इशारतन बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में एंगेज थे। उन्होंने पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि अगर आप हमारे ज़रिए, बातचीत के ज़रिए किसी तरह से मामला हल नहीं करेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा कि जब हम इरेलीवेंट हो जाएंगे और पार्टी की यंग लॉट आगे आ जाएगी, और फिर वो यंग लॉट वो होगी जो ज़ाहिर है आपकी बात भी नहीं सुनेगी। और वही हो रहा है। आप इस वक्त देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त सूबे और वफाक के दरमियान राब्ते कट चुके हैं, कोई राब्ता नहीं है। पहले अली अमीन गंडापुर साहब हर फोरम पे वफाक के साथ इंगेज थे, आते थे, जाते थे, मीटिंग में आते थे, और मोहसिन नकवी से बहुत ज़्यादा मुलाकातें करते थे। लेकिन इन्होंने, सुहेल आफरीदी साहब ने मोहसिन नकवी की ही भेजी गई गाड़ियाँ जो है वो वापस की हैं और डट गए हैं, और सख्त उन्होंने जो है वो इस हवाले से बयान दिया। और आपको वफाकी हुकूमत के वज़रा की जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, उनके बयानात भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से तलाल चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि एक तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन जहाँ जहाँ पे लड़ने हैं वहाँ पे 30 से 35 साल के नौजवानों को जो है वो टिकट दिया जाए। अब यहाँ पे आपके जहन में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, उसको मैं क्लियर कर दूँ कि आप ये कहेंगे कि फैसला तो ये हुआ था कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़े जाएंगे, तो अब ये कैसे कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जहाँ जहाँ लड़ने हैं। फैसला ये हुआ था कि KPK में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने पार्टी को छोड़ दिया था कि आप फैसला कर लें। बाकी पंजाब में उन्होंने कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
اور یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے بھی ہوئے تو وہاں پہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے پارٹی ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا. اچھا ابھی تک عمران خان کا پنجاب کے حوالے سے فیصلہ چینج نہیں ہوا, وہ وہی ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. اور جہاں تک کے پی کے کا ہے تو وہاں پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ کے پی کے حوالے سے ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے, وہاں ہماری حکومت ہے. تو ادھر عمران خان نے بالکل کہا تھا کہ اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ کے پی کے میں الیکشن لڑنے ہیں تو وہاں پہ الیکشن لڑیں, جو میری انفارمیشن ہے. اگر اس کے بعد کو تبدیلی ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن میری یہی انفارمیشن تھی جو جب تک میں ان ساری چیزوں کو یہ خبریں آ رہی تھی اور کور کر رہا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے عمران خان کا کیٹیگوریکل تھا کہ ہم کوئی ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. کے پی کے حوالے سے یہ تھا کہ ہاں پارٹی نے کہا کہ لڑنا چاہیے تو عمران خان نے کہا کہ ہاں بالکل وہاں پہ لڑیں, کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے, ظاہر ہے وہاں پہ آپ نے مختلف انداز سے چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کہا کہ عمر ایوب صاحب کی جو نشست ہے, جو وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں, کنوکٹ ہوئے ہیں, تو وہاں پہ عمر ایوب صاحب اپنی اہلیہ کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں, وہاں پہ آپ 30-35 سال کے کسی نوجوان کو ٹکٹ دیں اور جو بالکل اگریسو ہو اور لوور مڈل کلاس ہو, مڈل کلاس ہو اور پولیٹیکل ورکر ہو. عمران خان پارٹی کا فیس جو ہے وہ مکمل طور پہ چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ وننگ ہارسز کو, پرانے پولیٹیشنز کو, روایتی پولیٹیشنز کو, بڑی عمر کے پولیٹیشنز کو ٹکٹ دینے کے بجائے, آگے لانے کے بجائے اب مکمل طور پہ عمران خان جو ہے وہ ینگ لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو مزاحمت کر سکیں, جو بہت ہی شدید جو ہے وہ لڑائی کر سکیں. اس کے علاوہ محمد مالک صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کہیے, دعویٰ کہیے, خبر کہیے, انہوں نے یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا کہ آپ مرید کے میں جو ہے وہ جلسہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ مرید کے میں تو ظاہر ہے وہ پارٹی نہیں کر سکتی, وہ جماعت نہیں کر سکتی اس وقت وہاں پہ جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ اور سانحہ ہوا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا محمد مالک صاحب کے کہ عمران خان صاحب اس حد تک معاملات میں شدت لانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو کہا کہ آپ مرید کے میں جلسہ کریں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس لڑائی کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. باقی جو ججز نے اعتراض اٹھایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کا میں تبدیلی کا معاملہ ہے, یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں آپ لے کر گئے ہیں, وہ فورم نہیں تھا جہاں پہ آپ یہ معاملہ لے کر جا سکتے تھے, یہ غلط کیا. باقی انہوں نے کہا کہ اس میں 2003 کی جو قراردادیں ہیں, جو 2003 کے کوئی ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے جو مختلف احکامات جاری ہوئے تھے جو باقاعدہ طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل نہیں تھے, ان کو اب آپ نے شامل کر لیا ہے, اور وہ پرویز مشرف کے دور کی چیزیں تھیں جس کو اب آپ نے باقاعدہ طور پہ کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ بنا دیا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا اس میں ویگ چیزیں ہیں, یعنی مبہم چیزیں ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ میڈیا سے بات نہیں کرنی, کیسے نہیں کرنی, کس طرح سے نہیں کرنی, پولیٹیکل بات نہیں کرنی. تو اب کون یہ فیصلہ کرے گا کہ پولیٹیکل بات کیا ہوگی, کون سی بات پولیٹیکل ہے, کون سی نہیں ہے, کیا اس کے دود و قیود ہیں. تو یہ ساری ہیں. باقی انہوں نے اس میں لیٹر میں لکھا ہے کہ ادارے جو ہے وہ پاکستان میں کمزور ہو رہے ہیں, آلریڈی کمزور ہو چکے ہیں, جمہوریت کمزور ہو رہی ہے, عدلیہ کی آزادی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, چیف جسٹس جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ججز جو اس وقت عدلیہ میں ہیں موسٹلی وہ ہیں جنہوں نے 2009 میں جو ہے وہ حلف اٹھایا, اور آپ ان پہ کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ کر رہے ہیں 2003 والے کا. 2003 والے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا ہوا. تو یہ ساری بات انہوں نے لکھی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے اب چیزیں کیا ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یحییٰ افریدی صاحب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, وہ اپنی من مرضی منشا سے جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کو اس وقت حکومتی تمام اداروں کی سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہے, اور ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویو آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, یعنی وہ ججز کو آزادانہ کام کرنے دیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں بننے دیں گے. اچھا, اور نہیں بننے دیا گیا. تیسرا جو ٹاپک ہے ہمارا, باقی چوتھے میں تو کچھ اور خبریں وہ بات کریں گے. بہت بات ہو رہی ہے کہ کیا فل کورٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. دیکھیں مجھے تو فل کورٹ بنتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو 8 رکنی بینچ ہے جس میں یہ دلائل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ بننی چاہیے, اس میں امین الدین خان صاحب ہیں, جمال خان مندوخیل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, حسن رضا رضوی صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, شاہد بلال حسن صاحب اور نیم اختر اغوان صاحب ہیں. ان میں سے صرف عائشہ ملک صاحبہ ہیں جنہوں نے جس کیس میں وہ بیٹھی ہیں اس میں وہ فیصلے دیے ہیں جو موجودہ حکومت کو بالکل پسند نہیں آئے اور ان کے اگینسٹ تھے وہ. لیکن امین الدین خان صاحب ہو, جمال خان مندوخیل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, مثلا امین الدین خان صاحب نے ملٹری کورٹس
کے حق میں فیصلہ دیا۔ مخصوص نشستوں میں انہوں نے کہا کہ ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے۔ جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ قاضی فائزہ کے ساتھ ہر کیس میں ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے مخصوص نشستوں میں بس یہ کہا کہ اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیں، باقی نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا میں بانٹ دیں۔ وہ اس وقت کیونکہ انہوں نے اس طرح سے کیلکولیشن ان کے اوپر ان کے بارے میں تاثر ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کیلکولیشن کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جتنے ووٹ ضروری تھے اتنے ہی انہوں نے کہا سیٹیں حکومت کو دے دیں، باقی پی ٹی آئی کو دے دیں۔ محمد علی مظہر صاحب نے مخصوص نشستوں میں انہوں نے پہلا فیصلہ منصور علی شاہ صاحب وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیا تھا، پھر انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے۔ ملٹری کورٹس میں بھی انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں دیا۔ ججز سینیارٹی میں بھی انہوں نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کے خلاف دیا اور جسٹس جوگر کے حق میں دیا۔ عائشہ ملک صاحبہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے تمام فیصلے انہوں نے بالکل اپنے حلف کے مطابق دیے ہیں، آئین کے مطابق دیے ہیں، اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے مفاد کے مطابق دیے ہیں۔ حسن اظہر رضوی صاحب نے مخصوص نشستوں میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، ملٹری کورٹ میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے مخصوص نشستوں میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، اور انہوں نے ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ شاہد بلال حسن صاحب نے 5 ججز والے کیس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، اور ملٹری کورٹس میں بھی حکومت کے حق میں فیصلہ دیا۔ نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں یہ مخصوص نشستوں میں بھی انہوں نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، اور ملٹری کورٹس میں بہرحال انہوں نے ڈائسینٹ کیا، لیکن وہاں پہ ڈائسینٹ کی کوئی ان کی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہ حکومت کے ووٹ جو ہیں وہ پورے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 4500 روپے فی من اگر گندم کا ریٹ نہیں طے کیا جائے گا تو وہ گندم کاشت نہیں کریں گے۔ گنے کا ریٹ اگر 600 روپے فی من نہیں طے کیا جائے گا تو وہ گنا کاشت نہیں کریں گے۔ کپاس 12,000 روپے فی من اگر ریٹ نہیں طے کیا جائے گا تو وہ کپاس جو ہے وہ کاشت نہیں کریں گے۔ اس وقت بہت کرائسس ہے، کسانوں کا بہت نقصان ہو گیا، حکومت کے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک کوشش تھی کہ 3 غیر معروف پارٹیوں کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا نام اور انتخابی نشان دے دیا جائے، وہ معاملہ ناکام ہو گیا، اور بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ انہوں نے جا کے جن جماعتوں کی جانب سے درخواست آئی تھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے تو درخواست ہی نہیں دی، اور اس پہ پھر ممبر جو پنجاب کے ہیں الیکشن کمیشن کے بابر حسن بھروانہ، انہوں نے تو کہا کہ اس کی فرانزک ہونا چاہیے کہ درخواست کیسے آئی، کس طرح سے آئی، یہ کیسے لگ گئی، لیکن ممبر بلوچستان جو ہیں انہوں نے راستہ دیا ان کو کہ آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ درخواست واپس لے لیں۔ چینی جو ہے وہ 220 روپے تک ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت فروخت ہو رہی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 250 روپے تک اس کا ریٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب عسکری قیادت کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جو کلیئرنس جو کسٹم کلیئرنس ہے سندھ حکومت وہ نہیں کر رہی، کیونکہ انہوں نے سیس جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، اور اس کے اوپر ان کا ایک اختلاف چل رہا ہے، اور کماڑی میں ذخیرہ جو ہے وہ 6 دن کا باقی رہ گیا ہے۔